السلام علیکم دوستو، اگر آپ کی ٹیوبلر بیٹری ایک چلتے چلتے ڈیڈ ہو گئی ہے اور اس طریقے سے آپ نے ایک نارمل لیڈ ایسڈ بیٹری ٹیوبلر بیٹریز کی سیریز میں کنیکٹ کی ہوئی ہے تو کون سی سیٹنگ آپ کو رکھنی چاہیے تاکہ آپ کی بیٹری جو ہے خراب نہ ہو۔ خاص طور پہ یہ جو نارمل لیڈ ایسڈ بیٹری ہے اس 48 وولٹ کی 4 بیٹریوں کی سیریز میں یہ کنیکٹ کی ہوئی ہے، تو میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طریقے سے آپ اس کو کامیابی سے چلا سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ میری اچانک سے ایک بیٹری جو ہے چلتے چلتے وہ ڈیڈ ہو گئی، تو مجھے پتہ ایسے لگا چیک کرنے کا وہی طریقہ ہے جو میں نے پہلے بھی آپ کو بتایا کہ میں نے کیا کیا۔ سب سے پہلے سب بیٹریوں کے ڈھکن جو ہیں وہ کھول لیے، کھول کے سائیڈ پہ رکھ لیے، پھر میں نے 1 بائی 1 سب بیٹریوں کو چیک کیا اس ایک موٹی تار کی مدد سے جو کہ 25 mm کی کیبل ہے۔ تو اس کی مدد سے میں نے چیک کیا۔ چیک کیسے کرنا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، چارجنگ جب ہو رہی ہوتی ہے تو ڈھکن کھول کے آپ نے بیٹریوں کو چھوڑ دینا ہے اور چارجنگ کو بند کر دینا ہے۔ چارجنگ بند نہ کریں تو پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹری کا جو بریکر ہوتا ہے اس کو آپ نے نیچے کو یعنی کہ بند کر دینا ہے اور اس میں پھر آپ نے تھوڑی دیر ویٹ کرنا ہے 5 سے 10 منٹ، تاکہ اس کے اندر جو ببلز بن رہے ہیں، جو ہائیڈروجن گیس پروڈیوس ہو رہی ہے وہ نکل جائے، اور جب وہ نکل جائے تو پھر ڈھکن کھلے پہ آپ نے یہ جو وائر ہے اس کی مدد سے شارٹ سرکٹ کرنا ہے۔ ایک سائیڈ پہ اس کو کنیکٹ کر کے پلاس کی مدد سے پکڑنا ہے اور دوسری سائیڈ پہ آپ نے اس کو ایسے ہلکا سا ٹچ کر کے پرے کرنا ہے، تو سپارکنگ کر کے چیک کرنا ہے۔ جو شنٹ کر کے اس کو چیک کریں گے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کون سی بیٹری خراب ہے۔ اس میں 2 چیزیں آپ کو نظر آئیں گی۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جب آپ سپارکنگ کروائیں گے تو ٹھیک ٹھاک سپارکنگ ہو رہی تھی، میری اس بیٹری کی بھی، اس کی بھی اور اس کی بھی۔ تو جو ادھر بیٹری لگی ہوئی تھی اس کی سپارکنگ نہیں ہو رہی تھی، بہت تھوڑی سپارکنگ اس کی ہو رہی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا یہ والی بیٹری جو تھی یہاں پہ بڑی ہوئی ٹیوبلر وہ کام نہیں کر رہی تھی اور وہ اندر اپنے چارج سٹور نہیں کر رہی تھی، اس لیے وہ خراب تھی۔ دوسرا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو گریوٹی چیک کرنی پڑتی ہے سارے سیلز کی، لیکن اس کی گریوٹی بھی ٹھیک آ رہی تھی لیکن پھر بھی وہ سپارک نہیں دے رہی تھی، اندر اس کے چارج سٹور نہیں ہو رہا تھا۔ دوسری چیز یہ تھی جو تھوڑا بہت اس کے اندر سپارک آ رہا تھا، جب اس کو میں نے اس سیریز میں سے نکال کے الگ کر کے ٹرمینل کھول کے دوبارہ سے اچھی طرح سے سپارک کیا، اور میں نے پھر دیر تک یہ جو جمپر ہے دیر تک میں نے لگا کے اس کے اوپر بیٹری کے اوپر لگا کے رکھا اس طرح سے، تو پھر کیا ہوا تھوڑی دیر بعد ہلکے ہلکے ببلز بننے شروع ہو گئے 1-2 سیلز میں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ وہ سیل ڈیڈ تھے، اور جو سپارک بہت ہی کم آ رہا تھا اس کی ریزن یہ تھی کہ بیٹری اوپن سرکٹ ہو گئی تھی اندر سے، اس کا کوئی اندر سے ٹانکا ٹوٹ گیا تھا، سیل کا جو جوائنٹ ہوتا ہے وہ ٹوٹ گیا تھا، جس کی وجہ سے وہ پرابلم کر رہی تھی۔ اب فوری طور پہ اگر بندے کے پاس بجٹ نہ ہو تو پھر گزارا کرنا پڑتا ہے۔ یہ والی بیٹری جو ہے یہ فینکس کی بیٹری ہے، 70 نمبر کی بیٹری ہے، اگر آپ کو میں دکھا پاؤں تو یہ تقریباً 55 امپیئر کی بیٹری ہے، اور اسے 11 پلیٹ کی بیٹری بھی بولا جاتا ہے، 13 پلیٹ کی بھی کہتے ہیں۔ تو یہ بیٹری تھی میری گاڑی کی، 2 سال پہلے میں نے گاڑی میں لگائی تھی، تو اچھی خاصی چل رہی تھی گاڑی میں، سیلف وغیرہ صحیح اٹھاتی تھی، جتنے مرضی لگائیں سیلف۔ تو میں نے کام چلانے کے لیے عارضی طور پہ یہ لگائی ہے تاکہ کام چل جائے اور سسٹم جو ہے رکے نہ، کیونکہ جو ایک بیٹری میری ڈیڈ سی ٹیوبلر جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ کے دوران جیسے ہی لائٹ بند ہوتی تھی تو یہاں پہ ایرر آ جاتا تھا 51 52، یہاں پہ ایرر آتا تھا ALA 51 52 کا۔ اور دوسری بات یہاں سے بیٹری کا سارا سیکشن جو ہے یہ غائب ہو جاتا تھا، اور یہاں پہ یہ کچھ بھی نہیں آتا تھا، نیچے والا یہ پورشن آ رہا ہوتا تھا اور بیٹری ہی یہاں سے اڑ جاتی تھی۔ بٹن ہے ری سٹارٹ کا، اس سے ری سٹارٹ کرتا تھا سولر، لیکن سب کچھ بند کر کے بیٹری سولر واوڈا بند کر کے پھر بیٹری کے اوپر اس کو چلاتا تھا۔ سب سے پہلے بیٹری بریکر آن کر کے پھر یہاں پہ بیٹری کے پیرامیٹرز دکھائی دینے لگتے تھے، لیکن وہ بھی 48 وولٹ 49 وولٹ ادھر سے سٹارٹ ہوتی تھی بیٹری، اور 1-2 لائٹیں چلائیں تو ٹھیک ہے، اگر ساتھ آپ نے کوئی پنکھا چلا دیا یا کچھ تھوڑا سا فریج کا لوڈ آ گیا تو فوراً ہی سارا کچھ بند ہو جاتا تھا، فوراً 1 منٹ سے پہلے بند ہو جاتا تھا سارا کچھ۔ تو یہ اس میں فالٹ آ رہا تھا، اور اکثر لوڈ شیڈنگ کے دوران کیا ہوتا تھا، چلتے چلتے سارا کچھ ٹھیک چل رہا ہے رات کے ٹائم، جیسے واپڈا بند ہو رہی ہیں ساتھ ہی واپڈا بند ہوتے ساری سب کچھ بند ہو جاتا تھا، اور یہ والی فالٹ والی ریڈ کلر کی لائٹ چل پڑتی تھی، اور یہاں پہ الارم 51 52 یہ آتے تھے۔
تو اس کا مطلب یہی تھا صاف صاف کہ بیٹری بالکل فارغ ہو گئی ہے. لیکن جو میری دوسری 3 بیٹریز تھیں یہ والی ٹیوبلر، ان کا سپارک بہت زبردست اور کڑاکے دار سپارک تھا، ان میں بہت پاور تھی. تو پھر میں نے سوچا صرف ایک بیٹری کی وجہ سے یہ مسئلہ آ رہا ہے. میں نے یہ عارضی طور پہ بیٹری لگائی ہے، تو لگانی تو نہیں چاہیے، اس طرح سے بیک اپ آپ کا تھوڑا کم ملے گا آپ کو، اور آپ کی بیٹری خراب بھی ہو سکتی ہے. لیکن اگر آپ سیٹنگ تھوڑی سی چینج کر لیں تو اس کے ساتھ آپ 2-4 مہینے گزارا کر سکتے ہیں. سیٹنگ میں آپ نے جانا ہے یہاں سے، جیسے کہ میں نے اس کی سیٹنگ کی ہوئی ہے. یہاں سے آپ جائیں گے تو یہاں پہ جو سب سے پہلی سیٹنگ جو ہے وہ آپ نے بیٹری کی ٹائپ سلیکٹ کر لینی ہے، جو کہ 17 نمبر پہ اس کی بیٹری ٹائپ پائی جاتی ہے. یہاں پہ آپ نے CUS رکھ لینا ہے، کسٹم یوزر. ٹھیک ہے، کسٹم یوزر رکھ لینا ہے 17 نمبر پہ. پھر میں نے کیا کیا، اس کے بعد میں آیا ہوں جی یہاں پہ، یہ 20 پہ ہے جی BCV بلک چارجنگ وولٹیج یا پھر کانسٹنٹ چارجنگ وولٹیج. یہ وہ چارجنگ وولٹیج ہوتے ہیں جس کے ذریعے بیٹری چارج ہونی ہوتی ہے. زیادہ تر بیٹری چارج اسی سے ہوتی ہے. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ بیٹری کو 80% تک اس نے لے جانا ہوتا ہے اور باقی کی 20% بیٹری کو چھوڑ دینا ہوتا ہے. پھر فلوٹ ویلیو پہ چارج ہوتی ہے بیٹری، جو کہ اس کی یہ ویلیو ہے. ٹھیک ہے، یہاں پہ آ کے میں نے اس کے جو پیرامیٹرز تھے ٹیوبلر والے تھے 58.4، اس کو میں نے کم کر کے 57.6 جو کہ ڈیپ سائیکل بیٹری کے لیے ہوتے ہیں یہ کر دیے. تو یہ کرنے کے بعد پھر میں نے 21 پہ گیا، اس در میں نے 54.0 ہوئی اس کو کر دیا، جو کہ ہونا بھی چاہیے. پھر ایگزٹ کیا اور آپ کے سامنے ہے جی 54 وولٹ پہ اس ٹائم بیٹری جو ہے یہ فل چارج ہو چکی ہے. میں نے پھر اس بیٹری کی گریوٹی بھی ٹیسٹ کی. اس کی گریوٹی بالکل 1.250 1250 جسے بولا جاتا ہے وہی آ رہی تھی اسپیسیفک گریوٹی، اور بڑی زبردست تھی. مکمل چارج ہونے کے بعد 54 وولٹ فلوٹ لکھا ہوا ہے نا، تو یہ فلوٹ وولٹیج سے چارج ہو رہی ہے اور یہ اس کی ویلیو ہے فلوٹ کی رکھی گئی. اور یہ چارجنگ امپیئرز ہیں 0.1 0.5 0.6. یہ جو فلوٹ چارجنگ کے امپیئرز ہیں یہ اتنے ہی آنے چاہیے. اگر یہاں پہ سیٹنگ کریں ہم 20 نمبر پہ بلک چارجنگ وولٹیج کی، اس کو ہم کریں یہاں پہ کہ جیسے ٹیوبلر کے ہوتے ہیں 58.4 یا زیادہ، تو پھر پرابلم یہ آتی ہے کہ آپ کی جو بیٹری ہے وہ یہاں پہ امپیئر شو کرنے لگ جاتی ہے چارجنگ کے، 1 امپیئر 2 امپیئر 3 4 5 امپیئر تک شو کرتی ہے. تو جو کہ بیٹری کی ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک ہے. بیٹری اوور چارج ہونے لگ جاتی ہے. جب بیٹری اوور چارج ہونے لگ جاتی ہے اس کی ریزن یہی ہوتی ہے کہ آپ نے بیٹری تو لگائی ہے جی نارمل لیڈ ایسڈ بیٹری یا ایجین بیٹری، تو آپ نے جو اس کی بلک چارجنگ وولٹیج کی سیٹنگ ہے وہ آپ نے ٹیوبلر والی 58.4 20 نمبر پہ رکھی ہوئی ہے اس انورٹر میں. تو پھر یہاں پہ چارجنگ 2 امپیئر 3 امپیئر شو لازمی ہوگی، اس سے زیادہ بھی شو ہو رہی ہے. اگر 2 امپیئر شو ہو رہی ہے تو وہ غلط ہے. اگر چارجنگ یہاں پہ 1 امپیئر سے کم ہو رہی ہے، 0.1 سے لے کر 0.5 0.9 یا 1 امپیئر تک بھی شو ہو رہی ہے، تو وہ فلوٹ ویلیو کی چارجنگ ہوتی ہے. وہ 80% تک بیٹری بلک پہ چارج ہونے کے بعد 20% باقی کے جو ہے وہ مسلسل فلوٹ کے ساتھ چارجنگ ہوتی رہتی ہے. تو اس میں بیٹری کو نقصان نہیں پہنچتا، یعنی کہ بیٹری اگر اس سے 24 گھنٹے تک بھی فلوٹ سے چارج کروائیں تو بیٹری خراب نہیں ہوتی. جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی ہمارے انورٹر نے چارجنگ 0.0 کر دی ہے، حالانکہ سولر سے پاور بھی آ رہی ہے اور 1400 واٹ پاور آ رہی ہے، 800 واٹ کا ہمارا جو AC آؤٹ پٹ کا لوڈ ہے 850 کا. لیکن پھر بھی اس نے چارجنگ جو ہے فلوٹ سے تھوڑی سی نیچے لے گیا ہے 54 پہ اور سٹاپ کر دی ہے اس نے، اور 0.0 ہو گئی ہے. میں آپ کو بتا رہا تھا 1 امپیئر تک ایکسیپٹیبل ہے چارجنگ جو ہر وقت چلتی رہتی ہے. اگر 2 امپیئر یا اس سے زیادہ کی چارجنگ ہے تو آپ کی بیٹری کی ہیلتھ کے لیے بہت خطرناک ہے. تو آپ کو پھر کیا ضرورت پڑتی ہے، آپ نے جو بلک چارجنگ وولٹیج ہیں وہ آپ نے تھوڑے سے کم کرنے ہیں. تو پھر یہ چارجنگ جو ہے 0 ہو جائے گی، رک جائے گی اور آپ کی بیٹری کو نقصان نہیں پہنچے گا. تو اگر کسی بھی طریقے سے چارجنگ نہیں رکتی، 2 امپیئر یا اس سے زیادہ چلتی رہتی ہے، تو پھر آپ ایسے کریں گے ہر 5-6 گھنٹے کے بعد بیٹری پہ تھوڑا بہت لوڈ ڈالیں تاکہ بیٹری تھوڑی سی ڈاؤن ہو جائے، لو لیول پہ چلی جائے، اوور چارجنگ اس کی نہ ہو پائے، تو پھر آپ کی بیٹری محفوظ رہ سکتی ہے. ابھی دیکھتے ہیں اس نے پھر 1-1.5 امپیئر سے چارجنگ سٹارٹ کر دی ہے، لیکن یہ جلدی 2-4 منٹ کرے گا، اس کے بعد اس نے پھر
اس کو پوائنٹوں میں لے جانا ہے، 0.1 0.2 0.3 پہ لے جائے گا، اور بیٹری کی جو ہیلتھ ہے وہ اچھی رہے گی اور اس میں کچھ نہیں ہوگا۔ ابھی ہمارا جو انورٹر ہے چونکہ یہ بلک چارجنگ کروا رہا ہے اور سی وی لکھا ہوا آ رہا ہے 57.6، اور یہ جو 1 امپیئر یا اس سے زیادہ کی چارجنگ یہاں پہ شو ہو رہی ہے، یہ بلک چارجنگ وولٹیج کی وجہ سے ہو رہی ہے، اور ابھی یہ ہوتی ہوتی بالکل بہت کم رہ جائے گی یا زیرو ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ملی امپیئرز میں ہوگی چارجنگ جب، تو پھر یہاں پہ ہمارے فلوٹ وولٹیج لکھے ہوئے آ جائیں گے، یہاں پہ بھی سی سی لکھا ہوا ہے چارجنگ کانسٹنٹ وولٹیج، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہٹ جائے گا، تو یہاں پہ پھر فلوٹ لکھا ہوا آ جائے گا۔ تو یہ چیزیں بہت ہی امپورٹنٹ چیزیں ہیں، اکثر لوگ اس کو نیگلیکٹ کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ یوزر مینول پڑھ لیں اس کے اندر ساری مینشن کی ہوئی ہوتی ہیں، لوگ اس کو پڑھتے نہیں ہیں، فالو نہیں کرتے۔ کم از کم پریکٹیکل کر کے آپ خود چیک کر لیں، خود سے سیکھیں، وہ بھی ٹھیک ہے اگر آپ کو انگلش پڑھنی نہیں آتی یوزر مینول کی تو، یا پھر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، تو یہ چیزیں لازمی ہوتی ہیں۔ تو پھر آپ کی بیٹری، کوئی بھی بیٹری کسی بھی طریقے سے آپ یوز کر رہے ہیں وہ خراب نہیں ہوگی۔ اب میں آپ کو دوسری بات بتاؤں، یہ 57.6 میں نے اس کی سیٹنگ کی ہے، تو ٹیوبلر بیٹریاں بھی ہیں ساتھ، لیکن یہ بیٹریاں ٹیوبلر بھی پوری چارج ہو رہی ہیں، تو یہ بھی خراب نہیں ہوں گی، اور جو دوسری بیٹری میں نے لگائی ہے وہ بھی خراب نہیں ہوگی۔ تو اس طریقے سے آپ کنیکٹ کر سکتے ہیں، اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ تھوڑی سی ڈیپ سائیکل بیٹری ہے، یہ جو میں نے لگائی ہوئی ہے یہ تھوڑی سی ہارڈ پلیٹس والی بیٹری ہے، یہ جو میں نے چھوٹی بیٹری لگائی ہے، اس لیے میں نے 57.6 رکھے ہوئے ہیں۔ اگر یہ بیٹری تھوڑی سی سینسٹیو ہوتی تو پھر میں 57.6 کی بجائے چارجنگ وولٹیج جو ہے میں 56.4 رکھتا، لیکن ساتھ ٹیوبلر بیٹریز بھی ہیں، تو اب اس اکیلی بیٹری کو نقصان نہیں ہوگا 57.6 پہ، تو میں نے اس کو ادھر ہی سیٹ کر دیا ہے، اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہترین چل رہی ہے۔ اس پہ میں نے لوڈ بھی ڈالا ہے، اس کو کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے کیا کیا، میں نے اس کی گرڈ کو بند کیا، اس کی میں نے سولر کو بند کیا، پھر میں نے لوڈ ڈال کے دیکھا تھا، تقریباً 500-600 واٹ تک کا لوڈ ڈالا تھا، تو یہ میری ٹیوبلر بیٹری اور یہ چھوٹی بیٹری جو ہے یہ بہترین چل رہی تھی، مجھے کوئی پرابلم پیش نہیں آئی، اور میرا جو ہے کام زبردست چل گیا ہے۔ جب تک کام چل رہا ہے اس کو چلانا چاہیے، ایک دم سے ہی ساری بیٹریاں کبھی بھی چینج نہ کریں، پیسے بچائیں۔ اوکے، پھر ملیں گے، اللہ حافظ۔